وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق عبده من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. یہ مہینے ٹیکہ شروع ہو گیا ہے. اگلے مہینے 10 تاریخ کو آرمبھ ہو رہا ہے. یہ حج جو ہے یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے یہ جو لوگ جا رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تذکرے کا حکم فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب کہ کعبہ نہیں تھا بیت اللہ، اس وقت ابراہیم علیہ السلام دعا کی. گویا دعا کی سیرت کا بیان ہے. نبی کیسی دعا کرتا ہے، اپنے آپ کو کتنا عاجز سمجھتا ہے، لوگوں کو بھی اس کا سبق دیا جاتا ہے. بعض لوگ یہ کلمہ کہتے ہیں
اور یہ کرنا غلط ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا غلط ہم کو یہ شیطانی کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگاروں کی ہی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر گنہگار نہ ہوں تو ہم گنہگار لوگ پیدا کریں تاکہ وہ مغفرت کریں۔ لہٰذا یہ کلمہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ گنہگار ہیں اور ہماری اللہ سنتا نہیں۔ جو آدمی بھی اللہ کی طرف آئے وہ اس کی سنتا بھی ہے اور اس کو قبول بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ توحید کا عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت قرآن میں یہ بیان فرمائی۔ ایک تو توحید پر بڑی تکالیفیں ان کو دی گئی، توحید کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا، توحید کی وجہ سے ان کو نکالا گیا، توحید کی وجہ سے ان کے خلاف اپنے ابا نے جو بھی کہا وہ بھی کہا۔ تو توحید کے مقابلے میں ان کو جو مصیبتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا کس طرح ذکر فرمایا کہ اس لیے میں نے اس کو خلیل بنا دیا کہ توحید کے عقیدے کی اہمیت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ انسان کا اگر عقیدہ توحید کا نہیں اور اعمال کتنے بھی اچھے کرے اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ عقیدہ توحید۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کر سکتا ہے دوسرا کوئی آدمی بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ فرشتہ کر سکتا ہے، نہ رسول، نہ ولی، نہ وہ کچھ۔ یہ اسی کا کام ہے کہ ہر روز سورج کو حکم دیتے ہیں اور سورج نکلتا ہے، اس کو غروب کا حکم دیتے ہیں، وہ غروب ہوتا ہے اور دنیا کا یہ چلن جاری ہے۔ دوسرا کوئی آدمی آ کر کے یہ بریک نہیں لگا سکتا کہ چلو میں اس حالت کو چلنے نہیں دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا خاص ذکر اللہ نے توحید میں، اور پھر لوگ حج کو جا رہے ہیں تو ان کو حج کی ہسٹری، تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ لوگوں سنو، ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا یہ رات میں، کیا مطلب؟ اور ادھر میرے گھر کی تعمیر کا سلسلہ شروع۔ اب ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، وہاں کچھ دیواریں سامنے نہیں تھی، جب پانی آیا تو دیواروں کے اوپر بھی پانی یہ ڈلا، بالکل سوکھی ہوئی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اللہ کی مدد ہوگی تو یہ کام میں کر پاؤں گا، تو اللہ کی مدد ہوگی اور یہ کام کر پاؤں گا، اس لیے کیا چیز ضرورت ہے؟ پہلے اللہ سے مانگنا، جو کام بھی ہم کریں اگر کسی سے قرض بھی مانگنا ہے تو پہلے اللہ سے مانگ کرنا ہے، دوسری چیزیں بھی مانگنی ہے تو پہلے اللہ سے مانگ کرنا ہے، تو اسے بھی چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مجھ سے مدد مانگی اور ان الفاظ میں مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اے میرے اللہ، آپ نے جو حکم فرمایا ہے کہ زکا وشی بناؤ، میری اتنی ہمت کہاں ہے کہ میں یہ بھی اس کو بنا پاؤں۔ ہم تجھ سے دین یاد ہے کہ آپ اگر مدد کریں گے تو میں اس کو بنا پاؤں گا۔ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اللہ نے فرمایا اپنی طرف سے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اپنے عاجزی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کی بات نہیں، یہ اتنا بڑا تھا۔ اور پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بالکل میدان میں، جنگل میں گویا ہے، نہ ادھر تو کوئی کنارہ ہے، نہ فصل ہوتی ہے، نہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
ہمیں یہ بھی فکر تھی جب حکومت ہوگا تو بڑوں پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کے کھانے رہنے سہنے کا بندوبست کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کی کہ جو لوگ یہاں بسیں گے یا اللہ ان کے کھانے کا ان کے رہنے کا بھی انتظام کروا دیجیے. خود نہیں کر سکتے ایسے ہی ہم بھی خود نہیں کر سکتے. جو سمجھتا ہے خود کر سکتا ہوں وہ ایک ہی آدمی تھا اس کا قرآن نے ذکر کیا اس کا نام قارون. اس نے جب دولت کما لی نا تو اس نے کہا یہ تو میرے جاندار ہے میری ایک بندی کا مظاہرہ ہے میں اس طریقے سے جہاں تجارت کی اس کا بندوبست کیا کہ آج میں سب سے امیر غریب ہوں. اس آدمی کا دعویٰ اور اس کا سارا قصہ قرآن نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے عقل پر یہ کام کیا اس کا انجام کر کیا. کوئی اللہ تعالیٰ کو جان کو بتا رہے ہیں جو آدمی صرف اور صرف عقل کی کھانے کا تو اس کا انجام کس قسم کا ہوگا. دنیا میں اور آخرت میں یہ اللہ نے ہمیں ایک کتاب دی ہے. ہم عقل کو آگے نہیں رکھتے ہم کتاب کو آگے رکھنے کی عقل کو اس کے پیچھے رکھتے ہیں. عقل سے اس کو سمجھتے ہیں لیکن کتاب آگے ہوتی ہے اور ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اس آدمی کو ذکر کیا جو آدمی یہ سمجھتا تھا کہ نہیں آدمی کوئی تو جو کچھ میں نے بتایا ہے اس نے عقل کی وجہ سے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بتایا. ایک دن وہ نکلا لوگوں کو نکلاوی بھی کی لوگوں دیکھو میری محنت دیکھو میرا عقل میں اس طریقے سے اگر مت ہوں کہ آپ ساری حکومت میں میرے جیسا امیر کچھ نہیں یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں یہ سارا کا سارا جو میرے پاس دے کر دے ہو کہ میں نے اپنے عقل سے اور اس سے بنایا. تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کام کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. میں اپنے کوئی بھی نہیں ہوں اور مؤثر کوئی بھی نہیں ہوں کہ میرا پورا اثر ہو چکا ہے. دو آدمی دونوں دعائی کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ خالی سے دعائی میں مجھے شفا نہیں ہوتا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے دوائی کھائی اور اللہ کے عزت سے مجھے شفا ملی. رسول اللہ نے حدیث میں مثال کو بھائی ہے جب بارش ہوتی ہے صبح کو لوگ شروع ہو جاتے ہیں ایک مسلمان اور ایک کافر کافر نے بتایا وہ کہتا ہے کون ستارے میں بارش برسائی کافر ہو گیا اور مسلمان نے بتایا نہیں ستاروں میں اللہ نے اثر رکھا تھا جو فلاں ستارہ چلا اس کی وجہ سے وہ بارش ہو گئی. اور عرض یہ کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے اللہ کے خلیل تھے لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے سامنے وہ بات کرتے تھے کہ اللہ یہ چیزیں میری کر دیں یہ چیزیں میری کر دیں. تو میں ان کی عزت کا بیان کر رہا تھا کہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا تھا. اور بعض لوگوں کو آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا عمر گزر جاتی ہے ماننے ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں سے آدمی کے ہوش آ جاتے ہیں اور آدمی اس چیز کے ماننے والا ہو جاتا ہے. اگر زکریا علیہ السلام کافی بڑے ہو گئے تو کبھی خیال نہیں آیا کہ مجھے ایک جگہ چاہیے اور میں اللہ سے مانگوں. تو ایک دن دیکھتے ہیں برامد گھر بنی اس کے بعد گئے تو دیکھا کہ ایک موسم کے ملے پڑے بس نام تھا ان کا پیار اس طرف آ گئے. قرآن کریم کہتا ہے ہماری گدا عزت اور دنیا وقفہ اس طرح دنیا السلام کے اللہ کو اپنے لیے پھر مانا جو
اور پھر ایسے کھلے ہو چکے تھے کہ کیا جو ہوا تھا لاکھ کی میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں یا اللہ، اور میری بیوی بالکل آخر ہے، قانون چھپند ہے، ساری امیدیں غائب ہو چکی ہیں۔ مجھے جب خیال آیا اور میں نے کہا ہم جب آپ خیال آیا تو ہم چیز کو کر دیں ملائکہ کی آواز یہ ذکریا نے سبق کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ کی دعا کو قبول کر لیا۔ قریب آقا ایک ایسا بچہ ہمارا ہے جس کا نام بھی ہم تجویز کریں گے، نام بھی اس کا یحییٰ ہوگا۔ یہ پوری عمر میں حالات اور اسباب جب ختم ہو چکے، اصل میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ان کو اسباب کے ذریعے میں چیزیں عطا کرتا ہوں، وہ اسباب میں بھی وہ اثر میں رکھتا ہوں، اور جب بغیر اسباب میں دیتا ہوں تو اس کو کبھی میں دیتا ہوں۔ میں سب کچھ جب چاہوں جیسا چاہوں کر سکتا ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں ایک ولی اللہ کی طرف ہمارے حضرت سے تیسرا وقت آئے تھے مقبول ہو گئے۔ جو آدمی مرید ہونے کے لیے آتا پہلے اس کو کتنے مرید ہونا چاہیے، اور اس میں کچھ شک والا کوئی وہ پھر فرماتے اچھا اگر کتنی اونچا ہے تو مالدار اور سارے گھروں میں سب سے میں بھی اور اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کو سے میرے 3 بیٹے ہیں وہ پاتے ہیں، 2 بیٹے پاتے ہیں، کچھ آدمی نہیں جاتا ہے تو اس کو اللہ نہیں سکتا نہیں چاہتا۔ ہاں اس لیے مجھے اسٹاف ہوتا دین کی طرف سے ٹھیک ہے، ورنہ وہ مجھے ملا ہے میرے متعلق تو اس کے وہ یہ ہمارے ہمارا یہ طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ اصل میں کسی عالم کو یہ کرنا میرے لیے دعا کرتی اچھا، لیکن نہیں سمجھنا کہ یہ دے نہیں سکتا، یہ ضرور رکھنا خود آپ کے لیے کسی کو بھی دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے حبیب بھی بنایا، اور ان کی سنت میں سے یہ آج کی ساری چیزیں جو ہیں قرآن کریم میں ان کی صفات کا ذکر فرمایا۔ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے اور وہ ایک اولاد وہ بولتے ہیں نا پہلے جب میں مسلمان رہتا تھا ہمارے بزرگوں کی جو والد کی خبر ہے وہاں یہاں کچھ چیزیں ہوتی تھیں، عورتیں جاتی تھی اور سمجھتی تھی کہ اولاد کے لیے ایسا کرو، وہاں پر پتھر رکھتے، کچھ ڈنڈے لگاتے، کچھ رسیاں باندھتے تھے، وہ پھر ان میں نکالی۔ لیکن یہاں شریعت میں ہمیں بتایا ہے کہ بزرگ کی چیزیں مانگتی ہیں اللہ سے مانگا کرو، یہی طریقہ اختیار سے مانگتا ہے، یہی طریقہ ولی اللہ کا۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال مفسرین نے لکھا ہے قرآن میں یہ بھی آیا اس وقت میں اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے لڑکا عطا جب ان کو جو اولاد کی ضرورت ہوتی تھی ہمارے جیسے ہم تو اتنی اولاد مانگتے ہیں کہ ہم نکاس کے لیے کہ ہم جب ہمارے تو ہماری زمینی کو لے لیں، مکان کو لے لیں، بال کو لے لیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اس لیے کرتے تھے ان کی میراث ان کو اللہ تعالیٰ کا فرما دے تاکہ وہ غریب۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نبوت میں ایسا آیا کہ اخیر تک بھی ضروریت اور اولاد سے نبوت کا سلسلہ نہیں جہاں تک نبوت ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی 2 بیٹے دیے تھے، بیٹے کو اکثر ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے ان کی اولاد چلی چلتی جہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔
اب جو ہے نا ان کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلسلہ نبوت کامل ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، قیامت تک رسول اللہ نہیں ہوتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جب نبوت شروع ہوئی تو قیامت تک ان کی اولاد میں یہ چیز رہی۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم اولاد دیتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ کسی اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ باہر اس حالت میں کہ وہ اس عمر میں چلے گئے تو آپ ہی اللہ تعالیٰ خوش کرنا اور حدیث تو اللہ نے ایک لڑکا دیتا ہے۔ اس عمر کا لڑکا جہاں بتایا گیا کہ دوسری عمر میں جب آزاد ہو تو اسے معافیا کرتے اور اسے محبت بھی کرتے تھے۔ لیکن ان لوگوں کو اللہ نے آیا اور قبول کر دیا، ان کے درجات کی بلندی کی۔ ہمیں تو امتحان آ رہے تو بس صبر جہاں ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے اور روزگار دے قاسم صاحب یہ چھوٹے کے عہدے سے ہوتی چڑھا کے سارے میں اور وہ اکیلے یہ بڑا کام کو میں نے کام نہیں کس کو دیکھا نہیں، اور وہ میری طرف دیکھ کر کے کبھی 2 گھنٹے کے بعد تھوڑا آرام آ گیا۔ مجھے کہنے لگے آپ کا رنگ پیلا ہو گیا تھا اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی پروگرام میں نہیں دیکھا، میں نے کبھی مجھے میرے دادے سے حدیثہ ہونے کے بعد کہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں، نفل کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اور آپ کو جو سانس کی بیماری آتی ہے اور اس پر صبر شکر کریں، یہ ان سب سے زیادہ نہیں ہے۔ اس میں درجہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے ان نوافل سے، ان صدقات سے، ان تلاوات سے۔ تو کہنے لگا مجھے اس کے بعد کبھی کرنا، حالانکہ وہ جی میں ان جگہوں کے پاس میں ہمارا اور ٹیم سے فائل کر کے اس کے پاس کر اس بات کو ملنے کے لیے گیا، اور مغرب کے بعد وہاں سے میں نکلا 300 میل میں سفر کرنا تھا۔ 300 میل میں نے جب سفر کیا تو آدھی رات کے بعد میں اپنی جگہ میں پہنچا۔ میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں اٹھ اور تاجر کا وقت ہو گیا۔ میں ان کی اس خواب کی بات میں جاگ اٹھا تو جاگ اٹھا تو ٹیلیفون بیٹھنے لگا کہ مولانا محمد حسن صاحب یہ اللہ کے پہلے ہوئے ہیں۔ اسی آدمی کو میرے پاس مجھے سانس چڑھا اور زمین سے وہ خوش ہو گیا۔ باہر نکلنے میں یہ کہہ رہا تھا یہ بیماری ہوتی ہے جب کوئی ایسا مشکل کام آدمی کا آیا ہے مجھے عاشق نے بتایا تو باقی حتیٰ یہ شروع کا تھا جہاں تک کہ آدمی کو کندھا بھی نہیں چڑھتا کہ کفر اللہ وحمد صحیح ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر بڑے امتحانات ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام پر بڑے بڑے کام نہ کرتے ہیں۔ باہر والا میرے پہنچے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت کر دیا، پھر کیا ہوا انشاءاللہ بات کریں۔